ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلاً اپنے دلائل آپ کے سامنے دکھا دیے ہیں اور سنا بھی دیے ہیں۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے دنیا میں یہ شیعہ اتنا گندا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم سب زنا کو حرام کہتے ہیں، شیعہ زنا کا نام زنا نہیں رکھتا بلکہ متع رکھتا ہے۔ یہ زنا کے بھی حلال ہونے کا قائل ہے، نام اس کا متع رکھتا ہے۔ اور اس سے اگلی گندی حرکت کہ شیعہ مذہب میں مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا بھی جائز ہے، جس سے آپ لونڈے بازی کہتے ہیں، لواطت کہتے ہیں، حرام بازی کہتے ہیں، شیعہ اس کا بھی قائل ہے۔ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کتاب میں اختیار و معرفت الرجال، مشہور اس کا نام ہے رجال کشی۔ یہ دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں، رجال کشی۔ اس کی ہے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 521۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521، یہ آپ یاد رکھ لیں گے۔ رجال کشی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 521۔ اس میں روایت نقل کی ہے ان کے ایک بہت بڑے شیعہ کے بارے میں جس کا نام تھا محمد بن نصیر نمیری۔ یہ اتنا بڑا حرامی قسم کا انسان تھا، کہتے ہیں وذکر انہ رأى بعض الناس محمد بن نصیر عیانہ، اس کو بالکل کھلا دیکھا، چھپ کر نہیں، اعلانیہ۔ اس نے ایک اپنے پاس مستقل لڑکا رکھا ہوا تھا بدفعلی کروانے کے لیے، وغلام اللہ علی ظہرہ، لونڈا تھا، اس لونڈے سے بدفعلی کرا رہا تھا۔ وانہ عاتبہ علی ذلک، کسی نے کہا گندے انسان تو کیسا گندا آدمی ہے، اتنی گندی حرکتیں کرتا ہے۔ اس نے جواب دیا، کہتا ہے ان ھذا من اللذات، یہ جو کام میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بڑھاتا ہے، یہ جو میں کروا رہا ہوں اس سے مزہ بہت آتا ہے۔ وہو من التواضع للہ، اور جو آدمی اس سے کروائے تو اللہ کی رضا کے واسطے اس سے عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ مذہب ہوا نا، یہ مذہب ہے۔ وترک تجبر، اس سے انسان کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ ترک تجبر کا معنی کہ اس کی آدمی کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں اصل طریقہ تو یہ کہ ان کی اکڑ ختم کرنے کے لیے آدمی وہی طریقہ اختیار کرے جس کو ان نے خود اختیار کیا۔ کتنی گندی حرکت ہے، کہتے ہیں اس سے اللہ کے لیے عارضی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی اکڑ خانی ختم ہو جاتی ہے۔ بغیر قانون بات سمجھ گیا؟ توجہ رکھو، مطلب یہ کہ میں نے حوالہ آپ کے سامنے مذاق بازی کے لیے نہیں کیا، یہ مخول نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ایک اتنا گندا فرقہ کہ جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کو جائز کہتا ہے اور دلیلیں دو دیتا ہے۔ نمبر 1 اس سے عارضی پیدا ہوتی ہے، نمبر 2 اس سے تکبر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دعا فرمائیے۔ ہیں سنی بلاتے شیعہ کو ہیں۔ اب دیکھو بات سمجھو، بات سمجھو، دلائل آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اس لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے اپنے عقائد کو سمجھیں، اپنے عقائد کو یاد کریں اور اپنے عقائد کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی حفاظت کریں۔ اور حفاظت کے 2 طریقے ہیں، یہی آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ نمبر 1 اپنے علماء سے تعلق رکھیں، اور نمبر 2 ان بدبختوں سے علیحدگی کا اظہار کریں، نہ ان کے نکاح میں جائیں، نہ ان کو اپنے نکاح میں بلائیں، نہ ان کا جنازہ پڑھیں، نہ ان کو اپنا جنازہ پڑھیں، نہ ان کا بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کریں، نہ اپنے بیمار کی ان کو بیمار پرسی کرنے دیں، نہ ان کو اپنا یار بنائیں، نہ ان کے ساتھ یاری لگائیں۔ بس ان سے علیحدگی اختیار کرو، دنیا میں بھی علیحدگی اختیار کرو، اللہ پاک نے آخرت میں تو علیحدہ ویسے ہی کر دینا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ان کا ساتھ دے تو قیامت کو اللہ ان کے ساتھ کھڑا کر دے۔ یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، نبی کے صحابہ کے دشمن، قرآن کے دشمن اور ان کے ماننے والوں کے دشمن۔ تو دشمنوں کی صف میں اچھا لگتا ہے، دوست دشمن کی صفوں میں اچھا نہیں لگتا۔ دوستوں اور دشمنوں کو پہچانو، اور اللہ ہم سب کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے دشمنوں سے ہمیں بیزار رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔